الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. غزوہ تبوک کی بات چیت ہماری چل رہی ہے. غزوہ تبوک میں بہت ساری چیزیں باقی غزوات سے مختلف تھیں. ایک تو یہ کہ یہ سلطنت روم کے خلاف تھا، جو اپنے لوگ نہیں تھے، دوسرے بیگانے تھے. پھر اس موقع کے اوپر منافقین نے مسلمانوں کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر نیچا کرنے کے لیے سارے حربے آزما لیے. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس کی تفصیلات کا بہت تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ منافقین نے کیا کیا نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا. ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا، ہر قسم کا. مسلمانوں نے ایک عظیم مثال قائم کی، ایثار کی، قربانی کی، اور اللہ کے راستے میں مال بھی خوب دیا. کافروں نے اور منافقوں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس پر انہوں نے مسلمانوں کو تنقید کا، مزاح کا اور اپنی باتوں کا نشانہ نہ بنایا ہو. وہ کرتے رہے مستقل یہ سب. مثال کے طور پر صحابہ کرام جب اللہ کے لیے مال لے کر آئے، نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان فرمایا کھلا کہ بھئی مال جمع کرو، چندہ جمع کرو، ڈونیشن جمع کرو، پیسے جمع کرو، لمبا سفر، تعداد زیادہ اور کرنا ہے. تو آپ نے کھلا اعلان کیا بھئی جہاد کے لیے پیسے جمع کرو. تو کوئی صحابی بہت زیادہ مال لے کر آتے نا تو یہ دور سے بیٹھ کے کہتے دیکھو ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے. اور کوئی بہت تھوڑا لے کر آتے تو کہتے دیکھو اس تھوڑے مال سے کوئی فائدہ ہوگا. یعنی دونوں کو باتیں سناتے ہیں. اور مسلمانوں کی اوورال تنگی کے حالات کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ایک ایک دو کھجوریں ہاتھ میں لے کے روم سے لڑنے جا رہے ہیں. اور منع کرتے گرمی زیادہ ہے مت نکلو. اللہ نے جواب دے دیا قل نار کیا ہے، قل نار جہنم اشد حرا، کہ جو جہنم کی آگ ہے یہ دنیا کی گرمی سے زیادہ شدید ہے. تم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو، اس کی پرواہ کرتے ہو. تو انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ مسلمانوں کو خراب کیا جائے. اور آج کل بھی باطل اسی قسم کا پروپیگنڈا بڑی پابندی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف، اہل حق کے خلاف کر رہا ہے. یونی منافقین کی جو ہے نا خبیث نسلیں چل رہی ہیں. تو آج بھی معاملہ اسی طرح ہے. بہرحال نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ فوجی مدد بھی چاہیے اور مالی مدد بھی چاہیے. صحابہ کرام نے اس اعلان کے بعد پھر اپنی طرف سے جو آدمی جو لا سکتا تھا وہ کیا. تو ان میں سے چند باتیں سن لیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنا سارا سامان لے کے آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آدھا سامان لے کر آ گئے. اب ان کے معاملے میں بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اعلان ہوا نا تو بڑے خوش ہوئے. کس بات پہ؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے پاس مال اس وقت زیادہ ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال اس وقت کم ہے.
تو چونکہ میرے پاس مال ہی زیادہ ہے اور ان کے پاس مال ہی کم ہے تو وہ پیش کیسے زیادہ کر سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے آج زندگی میں پھر ایسا موقع آ ہی گیا لگتا ہے کہ میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں۔ دل ہی دل میں ان کے خیالات پیدا ہو رہے تھے کہ پوری زندگی گزر گئی آگے بڑھنے کی فکر میں، لیکن ہمیشہ صدیق آگے اور میں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ وہ پہلی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، میں وکٹری سٹینڈ پہ سیکنڈ پوزیشن پر ہوتا ہوں، تو آج تو انشاءاللہ پھر پہلی پوزیشن میری۔ اس طرح کے معاملات ہوئے۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا گھر میں مال تھا نا آدھا آدھا کیا، آدھا اللہ کے لیے، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے، اور وہ آدھا مال کافی تھا، لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سرکار عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سرکار دو عالم کے سامنے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا آدھا آدھا، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر بھی آئے، اور جو کچھ گھر میں تھا نا سارا کچھ لے آئے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کپڑے بھی اتار کے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور وہ لائے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کے جو کچھ تھا پیش کر دیا۔ آقا نے پوچھا ابوبکر چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا کہ میں سب کچھ لے آیا ہوں، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اسی واقعے کو نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں لکھا ہے۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ ارشاد سن کر فرتے طرف سے عمر اٹھے، ارشاد سن کر فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس سے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض یہ کہ مال رسول پاک کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، کہ مسلم ہیں اپنے خویش و اقارب کا حق گزار۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، کی عرض حضرت عمر نے کی عرض کہ نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ہے ملت بیدا پہ نثار، باقی جو ہے وہ ملت بیدا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ ابھی حضرت عمر اور نبی علیہ السلام کی بات چیت ہوئی، فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ کیا کہا؟ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو ایسی ایسی مثالیں جو ہیں اس وقت یہ قائم ہوئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عمر اپنا آدھا لائے اور صدیق اکبر سب کچھ لے آئے، آقا کے قدموں میں قربان کر دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 300 اونٹ مجاہدین کے لیے تمام ساز و سامان کے ساتھ دیے، خالی جانور نہیں، پورے سفر کے لیے ان کو جو چیزیں چاہیے تھیں 300 لوگوں کی ضروریات کی مکمل وہ انہوں نے جو ہے وہ فراہم کی۔ اس کے علاوہ 1000 سونے کے سکے جو اشرفیہ تھیں
وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں قدموں میں ڈال دیں۔ خوب مال تھا، ایک بڑی دولت تھی یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان اشرفیوں کو پلٹتے بھی تھے، خوش بھی ہو رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے، 40,000 درہم لے کر آئے، آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آقا نے پوچھا عبد الرحمن گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ آدھا آپ کے پاس لایا، آدھا گھر چھوڑا آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا کی، فرمایا جو تو لایا ہے اللہ اس میں بھی برکت دے، جو چھوڑ کر آیا اللہ اس میں بھی برکت دے۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں تھیں، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ یہ مالدار صحابہ میں سے بنے، اور کتنے مالدار بنے کہ جب دنیا سے گئے ہیں تو 3 ارب 10 کروڑ سونے کے سکے چھوڑ کے گئے، 10,000 بکریاں اور 1,000 اونٹ اور مختلف جگہوں میں پراپرٹیاں، جیسے مکہ مدینے میں، خیبر میں، عراق شام وغیرہ میں مختلف جگہوں پہ زمینیں، اور اس کے علاوہ سونا اتنا تھا کہ اس کو ترکے میں تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑا استعمال کیا۔ جو 10 تولے کا بسکٹ یا 5 تولے کا ہوتا ہے نا سونے کا پیس، اس کو توڑنے کے لیے کلہاڑا کا بھی استعمال نہیں ہوتا، کلہاڑا پھر کسی بڑی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں 80,000 ٹوٹل اس وقت تھا، 40,000 دے دیا، 40 رکھ لیا، اور جاتے وقت دنیا سے کتنا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اربوں۔ یہ برکت کی دعا تھی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ تو ان کا کم ہو جاتا، کسی کا کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح تمام انصار اور مہاجرین نے جو جو کر سکتے تھے ان سب نے وہ سب کچھ کیا، سب کچھ کیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات لا کے دیے، کسی نے بندے، کسی نے ہار، جو زیورات ہوتے اس زمانے کے ہوں گے جو چیزیں، تو عورتوں نے اپنے زیورات جو ہیں وہ لا کے دی۔ اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت عاصم ابن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھجوریں لے کر آئے اور بڑی تعداد میں لے کر آئے، 13,500 kg، 13,500 کلو کھجوریں لے کر آئے۔ جب یہ اتنی کھجوریں لے کر آئے نا تو منافقین یہ دیکھو ریاکاری کر رہے، دکھاوے کے لیے اتنا مال لے آیا، تو خود جو اندر سے کالے دل والے تھے، تو نبی علیہ السلام نے قبول کیا اس کو۔ اس کے بعد ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی غریب اور نادار تھے۔ یہ جب آئے نا تو 3.5 کلو، ادھر وہ تھی 13,500 kg، یعنی ٹرکوں کے ٹرک سمجھ لیجئے، اور ادھر یہ لے کر آئے 3.5 کلو، ایک شاپنگ بیگ سمجھ لیجئے، ایک تھیلا سمجھ لیجئے۔ 3.5 کلو کے لیے کوئی سواری کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ 3.5 کلو لے کر آئے، لیکن اخلاص کے ساتھ لانے والے تھے۔ اور منافقین مدینہ یہ تمہارے 3.5 کلو سے 30,000 کا کام چلے گا، وہ اس طرح باتیں ان کو کرتے تھے۔ اب بلا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور کیا عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب اور مفلس ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، آج میں نے سارا دن مزدوری کی ہے اور پانی بھرا ہے کہیں پہ، سارا دن پانی بھر بھر کے مزدوری کی، اور رات کو مجھے جو ہے فارغ ہونے کے بعد 7 کلو کھجور ملی، آدھی آپ کے لیے لے آیا، آدھی بچوں کے لیے چھوڑ آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مفلس اور غریب صحابی کے اخلاص اور ایثار کی بات سنی، آپ نے وہ 3.5 کلو قبول تو کی، اور پھر اس کو کیسے عزت دی کہ وہ اس 13,500 اور دوسری کھجور کے اوپر تھوڑی 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 رکھ دی، پھیلا دیا اس کو، کہ سارا دن محنت کر کے جو ملا آدھا رکھ دیا گھر پہ اور آدھا نبی علیہ السلام کو پیش۔ ایثار اور قربانی تو یہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک غریب صحابی تھے، اور کئی صحابین کا قرآن میں بھی ذکر کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہاں جانا چاہتے ہیں، سواری نہیں ہے، آپ نے فرمایا میرے پاس بھی تمہارے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ 18 بندے ایک اونٹ پہ تو پہلے ڈیوائیڈ ہوتے تھے باری باری، 700 کلومیٹر کا سفر، شدید گرمی، اور زیادہ راہ بھی تھوڑا،
آپ نے فرمایا نہیں، میرے پاس تو ابھی تمہارے لیے کچھ نہیں۔ یہ مخلص لوگ تھے، تڑپتے ہوئے واپس گئے، رو رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، یامین بن عمیر نظیری۔ انہوں نے پوچھا روتے کیوں ہوں؟ کہا جہاد پہ جانا ہے، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں نہ سواری ہے، بس سواری ویسے نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں کہ خرید سکیں۔ نبی علیہ السلام کو عرض کیا ان کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم محروم رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر خرید کے ان کو سواریاں دیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، قرآن مجید میں یہاں اس کا ذکر ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو 30,000 کا 30,000 کا ایک لشکر جرار آپ کے ساتھ تھا۔ منافقین نے پورا پروپیگنڈا کیا، پورا زور لگایا کہ مسلمان نہ جائیں، لیکن سب سے بڑی جماعت یہاں روانہ ہوئی۔ فتح مکہ سے زیادہ سب سے بڑی تعداد اب روانہ ہوئی۔ ان کے وہ پروپیگنڈے ناکام اللہ نے کر دیے، مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکے، اور مسلمان 30,000 کی تعداد میں روانہ ہوئے۔ اب نبی علیہ السلام نے چلتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہ کچھ ذمہ داریاں دی۔ فرمایا کہ آپ نے نہیں جانا، آپ یہاں رہیں اور ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، میرے گھر والوں کا اور اس طرح ان چیزوں کا خیال رکھیں، خبر گیری کریں، آپ یہاں پہ رہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے افسوس میں اور حسرت میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ تو جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اتنے ہی آپ کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی نگرانی کے لیے؟ بڑے حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ کہا۔ ان کو تھا تڑپ تھی کہ میں جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے کے دل کی تسلی کے لیے ایک بڑی پیاری بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غمگین تھے اس وقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل کی تسلی کے لیے ایک ایسی بات فرمائی جو حقیقت بھی ہے اور جو ان کی دل جوئی کے لیے بھی ہے، جس میں اپنائیت کا اظہار بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہاں ایک بات تو یہ سمجھیں، آپ بارہا اس بات کو سن چکے ہیں، اگر یاد ہو کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کے جاتے تھے پیچھے کسی نہ کسی کو نگران بنا کے جاتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بس چلے گئے پیچھے کوئی نہیں بڑھا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو کبھی کسی کو بنایا، کبھی کسی کو بنایا، کبھی کسی کو بنایا۔ اس دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنا دیا۔ ایک بات، اب کوئی کہے کہ باقیوں کو تو یہ نہیں کہا کہ آپ کی نسبت ایسی ہے جیسے حضرت ہارون کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی، تو بھائی اس کو سمجھیے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو ایک بات آئی تھی، پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کیا بات تھی؟ اسیران بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا تو صدیق اکبر نے مشورہ دیا نرمی والا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورہ دیا گردن اتارو ان کی۔ تو دو مشورے جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان دونوں کو انبیاء کرام کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ کی جو نسبت ہے، جو آپ کی مشابہت ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نرم دل۔ اور حضرت عمر کو فرمایا، عمر آپ کی جو مشابہت ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو مشابہت اگر حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے تو ادھر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جو حضرت ہارون علیہ السلام سے دونوں درجے میں بلند ہیں۔ تو یہ مشابہت دینا یہ ایک فضیلت کی، عقیدت کی، اپنائیت کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ اس درجے میں ہے اور حقیقتاً حق ہے۔ خیر، اب صحابہ کرام تو چل پڑے، 30,000 کا ایک لشکر تھا بہت بڑا، چل رہے ہیں۔
راستے میں ایک ایسی جگہ ٹھہرے، پانی نہیں تھا، سب پریشان ہو گئے۔ ذرا آپ غور تو کریں، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور پیاس لگے، پانی نہ ملے، اور ایئر کنڈیشن بھی گاڑی کا چل رہا ہو تب بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور اگر پیدل جا رہے ہو، صحرا کا سفر ہو اور پانی نہ ہو، کیا حال ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پریشان تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ دعا کر دیجیے۔ اللہ کے محبوب نے دعا کی، اللہ نے بارش برسائی، پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، سب نے پانی پیا بھی اور جانوروں کو بھی پلایا، اور کچھ برتنوں میں بھی یقیناً رکھا ہوگا، ساتھ بھی کچھ رکھ لیا ہوگا، اللہ نے وہ مسئلے کو حل کر دیا۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں تو راستے میں ایک اور واقعہ آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی نا، وہ گم ہو گئی۔ تو ایک منافق نے نا یہاں بھی، منافقوں تو کوئی موقع ملنا چاہیے بات کرنے کا، وہ کرتے ہیں۔ جیسے آج کل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مسلمانوں پہ اور دین کی باتوں کے اوپر کوئی نہ کوئی کومنٹس لڑکاتے رہتے ہیں نا، مختلف۔ تو یہاں ایک منافق تھا بدبخت، پتہ اس نے کیا کہا، کہنے لگا کہ دیکھو آسمان کی خبریں بیان کرتے ہیں، جنت جہنم کی خبریں بیان کرتے ہیں، اپنی اونٹنی کی خبر نہیں۔ حال یہ ہے کہ اپنی اونٹنی غائب ہے، اور باتیں کرتے ہیں آسمانوں کی، باتیں کرتے ہیں جنت کی۔ اس قسم کے لوگ آج بھی ملتے ہیں، جب ان سے کہو نا کہ جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، آخرت کی تیاریاں ہیں، یہ کر لو، تو ایسی باتیں کرتے ہیں آج کل کے لوگ۔ تو یہ جب بات نبی علیہ السلام نے سنی تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھ کو کسی چیز کا علم نہیں مگر وہ جو اللہ نے مجھ کو بتلا دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے بتایا ہے میری اونٹنی کے بارے میں، وہ کہاں کھڑی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، فرمایا جاؤ وہاں فلانے درخت کے پاس، اس کی جو مہار ہے نا درخت کی کسی ٹہنی کے ساتھ اٹک گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ رکی ہوئی آگے نہیں چل پا رہی، وہاں جاؤ اس کی ٹہنی کو نکال کے اس کی مہار کو کھول دو، اس سے جو اٹکی ہوئی ہٹا دو، آ جائے گی تمہارے ساتھ لے آؤ۔ تو چنانچہ صحابہ کرام گئے، جہاں آپ نے فرمایا تھا وہیں کے وہیں وہ ملاقات ہوئی، اس سے اونٹنی ملی، اس کو لیا اور اس کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ ابھی تبوک کی طرف سفر چل رہا ہے۔ جب بالکل تبوک کے قریب پہنچ گئے نا، کہ 15 دن لگے تھے مدینہ طیبہ سے تبوک، 15 دن، 20 روز تبوک میں قیام رہا، 15 اور 20 35، اور جب واپسی شروع ہوئی تو 15 دن میں وہ مکمل ہوئی، تو ٹوٹل 50 دن کا یہ سفر تھا، مدینہ طیبہ سے نکلنے سے لے کے واپس مدینہ طیبہ پہنچنے تک کا۔ خیر، نبی علیہ السلام جب 14واں دن تھا، تبوک قریب آ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کل چاش کے وقت تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، اور فرمایا کہ اس چشمے سے کوئی شخص پانی نہ لے، میرا انتظار کریں۔ نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو چشمے سے نا ایک ایک قطرہ رس رہا تھا، تھوڑا تھوڑا پانی نہیں تھا، بڑی مشکل سے آپ کے لیے پانی جمع کیا گیا، آپ نے پانی جمع کرو، بڑی مشکل سے ایک برتن میں پانی جمع کیا، پھر آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا اپنا مبارک اور چہرے کو دھویا، کلی کی اس پانی کو اس کے اندر ڈال دیا، وہ تو جناب ایسے فوارہ اٹھ گیا، وہ تو اس کے بعد وہ چشمہ سیراب ہو گیا، پورا لبا بھر گیا، اور 30,000 لوگوں کی ضرورت کو اس نے پورا کیا، 30,000۔ اور وہ کنواں آج تک ہے، میں کچھ دن پہلے گیا تھا، دیکھ کر آیا ہوں الحمدللہ۔ کسی کو اس کی ویڈیوز چاہیے ہوں میرے پاس موجود ہیں، واٹس ایپ پہ لے سکتا ہے۔ تو وہاں ایک مسجد ہے، مسجد رسول، تبوک شہر کے اندر، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام نے خیمہ لگایا تھا، اور چشمہ اس کے بالکل قریب ایک جگہ موجود ہے، 4-5 منٹ کی واک ہے، اور وہاں ایک بازار بنا ہوا ہے پرانا، اور اس کے علاوہ ایک قلعہ بنا ہوا ہے جو یہ ترکیوں نے بنایا ہوا ہے، تو یہ چیزیں وہاں ہیں۔ تو قلعے کے اندر کئی نوادرات موجود ہیں، پرانے مسلمانوں کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال وہ کنواں بھی موجود، نبی علیہ السلام کے خیمے کی جگہ اور صحابہ کی وہ ساری جگہ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اس میں وہاں تبوک میں مدینہ طیبہ سے 700 کلومیٹر دور۔ ہم نے گاڑی کی عمرے پہ جب گئے ہوئے تھے، اللہ کرے دوبارہ عمرے کھل جائیں، تو ہم نے گاڑی کی اور مدینہ طیبہ سے ہم لوگ گئے
خیبر بھی گئے، قوم سمود کی جگہ سے ہوتے ہوئے بھی گئے، آگے پھر ہم پہنچے تبوک۔ وہاں ہماری ایک آن لائن اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ہاں قیام کیا، جو ان کے ہسبینڈ سے وہ ہمیں پھر تبوک ایک جگہ لینے آ گئے۔ جب ہم شہر پہنچ گئے، خیر پھر انہوں نے ہمیں خوب کھلایا پلایا، رات وہاں آرام کیا، صبح انہوں نے پھر ہمیں زیارتیں کروائیں، مغرب سے پہلے انہوں نے زیارتیں کروائیں، رات وہاں آرام کیا، اور اگلے دن پھر ہم اور آگے نکلے۔ آگے جہاں گئے وہ گئے تھے جی حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے، اور وہ کنواں جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مَدْيَنَ، مدین کے کنویں بھی پہنچے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہوئے، ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وہ جو 2 بچیاں آئیں ان کی مدد کی، تو انہوں نے جا کے دعائیں مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں میں سے ایک واپس آئی، پھر ایک سے نکاح ہو گیا، ان 2 میں سے کسی ایک سے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی تھے، کئی 4-5 ہم لوگ تھے، میری بیگم صاحبہ بھی ساتھ تھیں۔ خیر اس کنویں کے قریب گئے نا، تو ہم نے کہا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اس کے کنویں سے دیکھ رہے تو قریب ایک وہ تھا درخت، تو ہم آپس میں ایک مذاق کے ماحول میں تھے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو درخت کے نیچے نا ایک چھاؤں کے نیچے ہی مانگا تھا، چلو وہاں بھی کھڑے ہو کے کچھ دعا مانگ لیتے ہیں، ہو سکتے ہیں ہماری بھی کوئی دوسری شادی کا انتظام ہو جائے۔ جب انہوں نے یہ دعا وہاں مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اللہ نے اپنی شادی کرا دی تھی، گھر بھی دے دیا تھا۔ اب ہماری تو شادی ایک ہوئی بھی ہے، اب پہلی تو ہوئی ہے، میرے ساتھ تو ساتھ بھی تھی، باقی تو اس وقت ساتھ سب کے ساتھ نہیں تھی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں فرحان، کراچی کے دوائی والے، تو میڈیسن کا کاروبار ہے، وہ بھی ساتھ تھے، ان کی بیگم بھی ساتھ تھی۔ تو خیر ہم جب وہاں نہیں، اس سفر میں وہ نہیں تھے، وہ دوسرے سفر میں تھے، تو بہرحال ہم نے جا کے پھر اللہ سے مانگا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تھے فرحان بھی ساتھ تھے، فرحان انوار ساتھ تھے۔ تو ہم نے جو جا کے، یہ بھی مفتی صاحب اور ہم آپس میں مذاق کر رہے تھے کہ چلو ہم بھی مانگتے ہیں، پتہ نہیں ہماری بھی دوسری شادی یہاں کوئی ہو جائے اور کوئی ایسا سبب بن جائے۔ خیر یہ مذاق ہوا، پھر وہاں میں نے ایک بات سب کو کہی، میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ دوسری شادی کی خواہش بعض مردوں کے لیے، مرد ہوتے ہیں نا، بعض مردوں کے لیے کمر میں ہونے والی اس خارش کی مانند ہے، نہ ہاتھ پہنچتا نہ خارش ختم ہوتی۔ جہاں کوئی کنواں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں چلو دعا مانگو۔ تو خیر ہم پھر وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی جو پھر تباہ کر دی گئی، عذاب آیا تھا ایک وقت میں وہاں پہ، انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے، وہ دیکھے۔ پھر وہاں سے اور آگے گئے ہم، تو وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 چشمے جاری کیے گئے تھے نا، وہ جگہ بھی دیکھی، اللہ نے دکھائی۔ اس کے بعد اور آگے گئے، بالکل سعودی عرب کا اینڈ آ گیا، وہاں فوج تھی، ہمیں ڈر تھا کہ یہ آگے بالکل آگے اور جانے نہیں دیں گے، کبھی کبھی موڈ ہو تو جانے دیتے ہیں ورنہ منع بھی کر دیتے ہیں۔ اب ہم جناب 2.5 دن کا سفر کر کے وہاں پہنچے تھے مدینہ سے۔ خیر جب وہاں پہنچے اور انہوں نے ہماری شکلیں دیکھیں اور کچھ نہیں پوچھا پاچھا، کیا ہے جی کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ جلدی واپس آنا، 15 منٹ کا ٹائم تمہیں دیتے۔ ہم خوش ہو گئے، الحمدللہ آگے گئے، اور آگے جا کے وہ کون سی جگہ تھی؟ بحر قلزم، وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اور فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا تھا۔ جب وہاں پہ بحر، فضرب بعصاک البحر، جب آپ نے اپنے عصا کو، لاٹھی کو مارا سمندر کے اوپر تو 12 راستے بن گئے، پھر وہ مقام دیکھا۔ اس کی ویڈیوز بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک سفر تھا، یہ ساری چیزیں تبوک کی ہم نے دیکھیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ حج عمرے کو دوبارہ مسلمانوں کے لیے آسان فرمائے، اور پھر دوبارہ بھی سب لوگ جا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی مشقت بھی ہے اور پرائیویٹ گاڑی کرنی پڑتی ہے، کافی پھر ایکسپینسو بھی ہوتی ہے، محنت بھی لگتی ہے اور تھکن بھی ہوتی ہے، تو یہ سارے معاملات تو ہیں۔ تو آج کل کے زمانے میں ہمارے ہاں یہ معاملات ہیں، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں 700 کلومیٹر گرمی کے اندر ہم تو ایئر کنڈیشن کار میں گئے تھے اور کارپیٹ روڈ پہ گئے تھے۔ خیر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، 20 روز آپ کا وہاں پہ قیام رہا تبوک میں، لڑائی نہیں ہوئی، دشمن نہیں آیا، اور نبی علیہ السلام 20 دن وہاں گزار کے واپس آئے۔ ان 20 دنوں میں ایک تو یہ معاملہ پیش آیا کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وہاں انتقال ہوا، اور مسجد رسول کے بالکل سامنے قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر جو ہے ان کی قبر ہے۔ تو ہم جب سو پہنچے ہیں در قبرستان کے دروازے تو بند تھے، ہم گیٹ پہ کھڑے ہو کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے بس ایصال ثواب کیا، فاتحہ وغیرہ کی اور اللہ سے خیر مانگی، اپنے لیے دعائیں مانگی۔ تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کی قبر وہاں پر ہے، وہاں یہ بخار ہوا، طبیعت خراب ہوئی، انتقال ہو گیا۔ ان کا واقعہ ایمان لانے کا بڑا عجیب ہے، مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ یہ بڑے قیمتی لباس پہننے والے ایک امیر کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، چچا کی کفالت میں رہتے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ مدینہ میں کوئی نبی آئے ہیں، یہ خیر جناب مدینہ آئے، نبی علیہ السلام کو دیکھا تو بس دل دے بیٹھے، کلمہ پڑھ لیا۔ گھر میں کفر کا ماحول تھا، سوچا کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، اگر بتاتا ہوں تو پھر مشکل ہوگی پیدا، لیکن وہ ایمان ہی کیا جو چھپ جائے۔ چند ہی دنوں میں چچا نے فگر آؤٹ کر لیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ جب پوچھا تو بتانا پڑا کہ ہاں مسلمان ہو گیا۔ اب تو چچا کو آیا غصہ، خوب مارا اور کہا بدل واپس آ جاؤ اپنے دین پہ، ورنہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، گھر سے نکال دو۔ یہ بھی کہتے تھے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، فقض ما انت قاض، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ میرے جسم سے جان نکال سکتے ہو لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ یوں بگویا بات کی۔ چچا کو غصہ آیا، مار مار کے گھر سے نکال دیا اور لباس بھی اتار دیا کہ یہ میں نے تجھے خرید کے دیا تھا۔ اب بے لباس کر کے ان کو گھر سے باہر نکالا گیا، دھکے دے دی۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، تھی تو کافرہ، لیکن جب دیکھا کہ جوان بیٹے کو بالکل بے لباس کر کے باہر نکال دیا جا رہا ہے، اس نے اپنی ایک چادر کسی طریقے سے کھڑکی وغیرہ سے باہر راستے پہ پھینک دی کہ بیٹا اٹھا لے تو پھر اس سے اپنے ستر کو چھپا لے۔ حضرت عبداللہ ان کا نام تھا۔ یہ جب باہر آئے تو چادر نظر آئی تو چادر کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر لیے، ایک کو باندھ لیا ایک کو اوڑھ لیا، تو 2 چادروں والے ذو البجادین ان کا لقب ہوا۔ اب کہاں جائیں؟ مشکلات میں پھر اپنے یاد آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس وقت حاضر ہوئے تو صبح کا وقت تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب چہرے کو دیکھا ان کے تو سمجھ گئے کوئی آ رہا ہے شب غم گزار کے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، کوئی آ رہا ہے شب غم گزار کے۔ انہوں نے پھر اپنی ساری بات پیش کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب صفہ میں رہنا شروع کر۔ اب وہ آدمی جو اچھے کھانے کھانے والا، اچھے لباس پہننے والا، غریب فقراء صحابہ کے ساتھ رہنے لگا، اور کبھی کبھی اللہ اللہ اونچی آواز سے کرتے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ منع کیا کہ عبداللہ آہستہ بولو، آہستہ کرو ذکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو نہ روکو، یہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے۔ خیر تبوک کے لیے روانہ ہو گئے، اور بھی روانہ ہوئے، یہ بھی روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر یہ جب بیمار راستے میں ہو گئے تھے یا وہاں ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ اب زندگی کی کوئی امید نہ رہی۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا یہ غلام عبداللہ آخری وقت ہے۔ نبی علیہ السلام ان کے خیمے میں آئے، دیکھا طبیعت خراب ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کا سر اپنی مبارک گود میں رکھا، تو وہ آقا کو دیکھ رہے ہوں گے، کیا وہ کیفیت ہوگی محبت کی۔ نبی علیہ السلام کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ آخری وقت آ گیا، روح نکل گئی، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آقا کے قدموں میں جان دے دی۔ انتقال جب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرو، تیاری کرو۔ صحابہ نے تیاری شروع کی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے اور اپنا کرتا بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کو میرے کرتے میں دفن کرنا، کفن پہناؤ، میرے کرتے کا کفن پہناؤ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی قدردانی ہے۔ کس بات پہ؟ یہ وہ جسم تھا جو قیمتی لباس پہنتا تھا، اللہ کے لیے بے لباس ہوا، آج اللہ رب العزت اپنے محبوب کے کرتے سے اس جسم کو شان عطا فرماتا۔ اللہ کے لیے کوئی اللہ کے لیے قربانی دے تو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ تجہیز و تکفین ہو گئی، اب جنازہ پڑھانے کا موقع آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر بنی تھی، وہ جو مسجد رسول کے سامنے قبرستان ہے، اس قبر کے اندر اترے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ کسی کی قبر میں باپ اترتا ہے، کسی کی قبر میں بیٹا، کسی کی قبر میں بھائی۔ یہاں تو سارے رشتہ دار اللہ کے لیے چھوڑ دیے تھے، کوئی بھی نہ تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو اتارا ان کی قبر میں۔ نبی علیہ السلام قبر میں اترے ہیں، صحابہ کو فرمایا کہ عبداللہ کو مجھے دے دو، اور فرمایا کہ ان کے ادب کا خیال رکھنا اکرام کے ساتھ۔ پھر نبی علیہ السلام نے اندر جب لٹایا تو ایک دعا مانگی۔ اس دعا کو سن کے ایک صحابی حضرت عمر یا حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے تھے کہ کاش اس وقت میں ہوتا، عبداللہ نہ ہوتے میں ہوتا۔ پوچھا کیا دعا تھی؟ کہ نبی علیہ السلام نے جب اپنے پیارے کو قبر پہ لٹایا تو اللہ سے دعا کی، اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو تبوک میں یہ معاملہ بھی پیش آیا۔ اس کے علاوہ کیا پیش آیا؟ جنگ تو نہیں ہوئی۔ وہ جو شور تھا نا کہ اتنی بڑی تعداد میں مدینہ کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کوئی بھی نہ آئے۔ نبی علیہ السلام کا رعب، مسلمانوں کا رعب ان کے اوپر پڑے۔ ارد گرد جتنے قبائل تھے نا وہ تقریباً عیسائی تھے اور روم کی سلطنت کے زیر اثر تھے، سیاسی طور پہ بھی، عسکری طور پہ بھی، ذہنی طور پر بھی، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ تھے۔ اب نبی علیہ السلام اتنے بڑے لشکر کے ساتھ یہاں موجود ہیں، وہاں سے آیا کوئی نہیں، تو یہ جتنے قبائل کے لوگ تھے یہ ایک ایک کر کے آتے رہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور صلح کے لیے سفارش کرتے رہے، اور نبی علیہ السلام نے سب کو امن دیا، صلح کے سب سے معاہدے کیے، اور سب کو کہ بھی مسلمانوں کے خلاف آپ لوگوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوا، اور اس سے مسلمانوں کی شان و شوکت اور بڑھ گئی۔ کافر یہ چاہتے تھے، منافقین، کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت ختم ہو جائے، اور جب نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ نکلیں پیچھے کہتے تھے یہ جب روم سے ملنے جائیں، لڑنے جائیں گے، انہیں پتہ لگے گا جنگ کیا ہوتی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا، سارے ختم ہو جائیں گے۔ بڑے خوش تھے کہ بس پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، اس طرح کی باتیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مزید عزت عطا فرمائی۔ پھر اسی قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 سوار دے کے ایک لشکر بھجوایا عقیدر کی طرف، جو دومت الجنت کا حاکم تھا قیصر روم کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ خالد جاؤ عقیدر کو گرفتار کر کے لے کر آؤ، دیکھو وہ تمہیں نیل گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا، تم شکار کرتے ہوئے اسے پاؤ گے۔ فرمایا کہ دیکھو کوشش یہ کرنا کہ اسے زندہ میرے پاس لانا، ہاں اگر وہ نہ مانے تو پھر چاہے قتل کر دینا، لیکن میرے پاس زندہ لے کر آنا، اور شکار کرتا ہوا تمہیں ملے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے، صحابہ کو ساتھ لیا، 420 سواریاں آپ کے ساتھ ہی سوار تھے، پہنچے۔ جس وقت اس کے قلعے کی طرف پہنچے تو وہ بڑا گھر میں ریلیکس موڈ میں چھت کے اوپر بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ گانا سن رہا تھا۔ اب یہ قریب ہیں، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، اتنے میں کیا ہوا دیکھتے ہیں کہ ایک نیل گائے، وہ نیل گائے کے شکار کا بڑا عاشق تھا، اس کو بڑا کریز تھا نیل گائے کے شکار کا، عقیدر کو۔ وہ نیل گائے ایک اللہ نے بھیجی اور اس کے دروازے کو جا کے وہ ٹکرے مار رہی تھی۔ اس نے دیکھا نیل گائے، وہ خوش ہو گیا،
کہ چلو میں اس کا شکار کرتا ہوں۔ اس نے جناب گھوڑے نکالے، 2-3 ساتھیوں کو، چند ساتھیوں کو ضرورت کے ساتھ لیا، ہتھیار سجائے، اور نیل گائے کے شکار کے شوق میں رات کے وقت میں گھر سے نکلا۔ اسے نہیں پتا تھا اس نے بھی تھوڑی دیر میں خود شکار ہو جانا۔ نیل گائے تو اللہ نے بھیجی تھی دانہ قریب کرنے کے لیے۔ اب وہ گھر سے باہر نکلا، ادھر یہ حضرت خالد بن ولید آ گئے، یہ سب آ گئے، اور جناب اس کا جو بھائی تھا حسان وہ تو قتل ہو گیا اور عقیدر گرفتار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ دیکھو میں تم کو قتل سے پناہ دے سکتا ہوں اگر تم میرے ساتھ خاموشی سے صحیح طریقے سے مدینہ چلتے ہو نبی علیہ السلام کے پاس، اس پہ تیار ہو تو آ جاؤ، نہیں تو پھر قتل بھی کیے جا سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں مدینہ چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے قتل نہ کریں۔ جب وہ مان گیا تو نبی علیہ السلام کے بعد لے کر حاضر ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو پھر صلح کے بعد چھوڑا، اور اس نے 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زرہیں اور 400 نیزے دیے اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کی۔ یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتا رہتا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو بھی ٹھیک کر دیا، اس کی بھی طبیعت درست ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک معاملہ پیش آیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے چلے تھے نا تو پیچھے کچھ منافقین ٹھہر گئے تھے، زیادہ چند ایک آپ کے ساتھ بھی تھے، اور درمیان میں باتیں بناتے تھے، الٹی سیدھی بکواس کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے تھے۔ لیکن پیچھے کچھ مسلمان بھی رہ گئے تھے بعض، ان میں سے ایک تو وہ تھے جن کو قرآن نے ذکر کیا لیس علی ضعفاء، کمزور، بیمار، بوڑھے، معذور، یہ لوگ، کوئی نابینا، یہ تھے۔ لیکن بعض ایسے بھی تھے جن کے پاس کوئی ایسا عذر نہیں تھا، بس ویسے ہی رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیچھے رہنے کا سبب یہ بنا کہ ان کا اونٹ بڑا کمزور تھا، کچھ بیماری سے تھی یا کیا تھا، بہت کمزور تھکا سا تھا۔ انہوں نے کہا اس کو چند دن کھلاؤں گا پلاؤں گا، ذرا بہتر ہو جائے گا تو پھر جا کے میں مل لوں گا۔ خیر انہوں نے اس کو تیار بھی کیا، سواری بھی شروع کی، لیکن اس نے ساتھ نہ دیا، تو انہوں نے پھر اپنے سامان کو اپنے ہی کندھے پہ ڈالا، کمر پہ، اور پیدل ہی چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملے، آپ نے دیکھا دور سے اکیلا کوئی آ رہا ہے، آپ نے کہا ابو ذر ہوں گے۔ جب وہ قریب آیا آپ نے فرمایا ابو ذر سے کہ سب سے الگ ہی چلیں گے، سب سے اکیلے پہنچے ہیں، اکیلے ہی موت آئے گی، قبر میں بھی اکیلے جائیں گے، قبر سے اکیلے اٹھیں گے، اور ایک روایت میں اس طرح کے بھی غالب الفاظ ہیں کہ جنت میں بھی اکیلے ہی داخل ہوں۔ خیر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے ہوئے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی، اکیلے آئے ہیں، موت بھی اکیلے آئے گی۔ یہ پیشین گوئی کیسے پوری ہوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت عثمان نے ان کو کہا آپ ویرانے میں چلے جائیں، آپ لوگوں کے ساتھ نہ ٹھہریں۔ یہ کہتے تھے کہ بھئی ایک دن سے زیادہ کا مال اپنے پاس نہ رکھو، جو آ جائے صدقہ کر دو۔ اور نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں رکھا، سب صحابہ کو کہتے تھے اپنے پاس کچھ نہ رکھو، اور لوگوں کو کہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ بھئی ہمارا آپ کا گزارا اکٹھا مشکل ہو رہا ہے، آپ برائے مہربانی ایک فلانی جگہ ربضہ تشریف لے جائیں، اکیلے رہیں۔ یہ چلے گئے ادھر جنگل میں زندگی گزارنے لگے۔ کرتے کرتے نا وقت آ گیا ان کی موت کا، 31 ہجری۔ بیوی تھی، خات یہ تھے، بیوی اور ساتھ یہ 2 لوگ ہیں۔ بیوی تڑپ گئی، کہنے لگی اس ویرانے میں آپ کو موت آ رہی ہے، کوئی بھی تو نہیں ہے، اور میرے پاس یا آپ کے پاس کفنانے کے لیے کفن کا کپڑا بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کو موت آ گئی تو میں اکیلی، نہ کفن کا کپڑا ہے، قبر بنانا بھی مشکل ہے، جنازہ کیسے ہوگا، یہ سب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو یہ سب تو بڑا مشکل، یہ کیسے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم پریشان نہ ہونا، تم مجھے غسل دے کے کفنا کے راستے میں رکھ دینا، اور یہاں سے اہل عراق کا ایک قافلہ گزرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر تمہاری وجہ سے عراق کا ایک جو گروہ ہوگا، قافلہ ہوگا، وہ سعادت پائے گا،
انہوں نے کہا ہے خدا کی بندی پریشان نہ ہو، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے اور سچ سنا ہے اور تجھے سچ بتا رہا ہوں، کہیں اس میں گڑبڑ نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بہت سارے لوگوں میں تھے تو مجھے کہا کہ چند لوگوں میں تھے مجھے کہا تھا چند لوگوں میں تھے تو مجھے کہا تھا اکیلے جاؤ گے، تو وہ اکیلے کا وقت آ گیا ہے۔ تو بعض روایت میں ہے کہ انتقال ہو گیا، انہوں نے راستے پہ رکھ دیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انتقال ابھی نہیں ہوا تھا، آخری وقت تھا کہ وہ لوگ آ گئے۔ خیر دونوں صورتوں میں جو بھی ہوا، وہ جب آئے پوچھا کون، تو ان کو معلوم ہوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ لوگ تو بڑے خوش ہو گئے، اللہ اکبر، ہماری یہ سعادت ہے ہم ان کی زیارت کریں۔ اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کی وفات کے اوپر جنازے کے معاملات میں ایک گروہ کو سعادت ملے گی، تو ہم ہو گئے۔ تو خیر ان لوگوں نے پھر باقی قبر کا کھودنا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین وغیرہ کا عمل اس طریقے سے ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو یہ پیچھے رہ گئے تھے لیکن بعد میں جا کے مل گئے۔ ایک اور صحابی تھے حضرت ابو خصیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی نہیں گئے اور ان کا کوئی خاص ارادہ بھی نہیں تھا جانے کا۔ وقت گزرتا رہا، نبی علیہ السلام روانہ ہو گئے، یہ تھے ان کے پاس سواری بھی تھی، گھر بھی تھا۔ گرمی تو بہت شدید پڑ رہی تھی ان دنوں، تو ایک دن شدید گرمی میں جب یہ گھر آئے نا تو ایک سائے والی جگہ پہ بیٹھ گئے، بیوی نے چھڑکاؤ کر دیا اور ایک طرح تھوڑا سا آرام اور ایک سایہ اور پانی کی ٹھنڈک جب ملی تو بیٹھے بیٹھے ایک دم خیال آیا، ابو خصیمہ تم یہاں اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اتنے مزے سے بیٹھے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی میں لو میں سفر کریں اور تو یہاں بیٹھا رہے۔ کہتے ہیں کہ میری غیرت ایمانی اتنی بڑی، اتنا جذبہ میرے اندر بیدار ہوا، فوراً میں نے کھجوریں لی، سامان لیا، زاد راہ لیا، اونٹ پکڑا اور تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل گیا۔ لشکر والوں نے دور سے دیکھا کہ اونٹ پہ سوار آ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو خصیمہ ہوں گے، اور اس طرح یہ بھی نبی علیہ السلام سے جا کے مل گئے۔ 3 صحابی اور ہیں جن کا واقعہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے، آج تاخیر سے شروع ہوا تو جلدی تھوڑا مکمل جلدی کر لیتے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ واپسی پہ کرتے ہیں، لیکن چند اب نتائج کو دیکھ لیتے ہیں سفر کے کیا ہوئے۔ نبی علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مدینہ کو دیکھا، فرمایا طابہ ہے، یہ برکت والا ہے، طیبہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تبوک سے واپسی کے اوپر یہ باتیں فرمائیں۔ اور غزوہ تبوک میں جو مسلمانوں کو نتائج حاصل ہوئے کہ بہت زیادہ مشکلات، ظاہری و نفسیاتی پریشانیاں اور یہ نیگیٹو پروپیگنڈا منافقین کا، یہ سب ڈی مورال ہو رہے تھے، اللہ رب العزت نے عزتیں عطا فرما دی، اور منافقین کی جو بہت بڑی تعداد تھی جو سلطنت روم کے ساتھ بھی ساز باز کر کے مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ سب ختم ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیے اور ان لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ واپسی پہ ایک معاملہ اور پیش آیا، جب یہ تبوک سے واپس آنے لگے تو سفر چل رہا تھا، راستے میں گھاٹی آئی، وہاں پہ 12 منافقین تیار ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، ساتھ تھے بدبخت۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت گھاٹی تھی، تنگ جگہ تھی، ایسا کچھ سلسلہ تھا کہ صرف 2 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور ایک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ تو یہ آگے بڑھے تو پیچھے سے آواز آئی کچھ لوگوں کے چلنے کی، وہ 12 منافقین تھے، چہروں پہ جو نا ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، کپڑے باندھے ہوئے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ قریب آئے اور چاہتے تھے کہ دھکا دے دیں یا اوپر سے پتھر گرا دیں، کچھ کر دیں، نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، یہ پلاننگ کر کے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو اشارہ کیا
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ان کی طرف مڑے، ان کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی نا وہ ان منافقین کی جو سواریاں تھیں ان سواریوں کے منہ پہ مارنی شروع کی، تو خیر اللہ کی مدد آئی، ان پہ رعب آیا، وہ 12 کے 12 واپس بھاگ گئے اور لشکر میں ہی جا کے مل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نام پورے بتا دیے تھے اور فرمایا تھا کہ دیکھو کسی کو ذکر نہیں کرنا، اسی لیے ان کو رازدان رسول کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ منافق لوگ ہیں، انہی کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ حذیفہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائیں، یہ بھی معلوم ہے بتانے سے منع بھی کیا ہے، راز رکھنے کو کہا ہے، تو میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھتا کہ وہ کون ہیں، اتنا ضرور پوچھتا ہوں کہ عمر کا نام تو ان میں نہیں ہے۔ کتنا اپنے بارے میں مسلم صحابہ کو فکر ہوتی تھی، ہم لوگ جو ہے نا اپنے بارے میں بے فکر ہیں، جب ہمیں اپنی فکر لگ جائے گی نا پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا، ہمیں دوسروں کی فکر زیادہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اپنے سے غافل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔